السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئی ایم ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، ایک تو اچھی خبر ہے، سیز فائر کنٹینیو کرے گی بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان 6 نومبر تک، اور 6 نومبر کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے استنبول کے اندر ہی۔ اور اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران، یہ بھی موضوع ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ورلڈ ریکارڈ بنا ہے۔ وہ ورلڈ ریکارڈ یہ ہے کہ ود ان 24 آور فارمر چیئرمین FBR شبر زیدی کے خلاف ایک FIR لانچ ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ جو FIR ہے اس کو واپس لے لیا جاتا ہے، اس کو کینسل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ کراچی کے اندر بنا ہے، تفصیل سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اہم سٹوری آج کل جس حوالے سے آپ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی سٹوری۔ ناظرین، اس ایجنسی کا کام یہ ہونا تھا کہ سائبر سپیس کے اندر نظر رکھنا، لیکن سائبر سپیس کے اوپر نظر رکھنے کی بجائے اس ایجنسی نے لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کو پتہ نہیں کروڑوں روپے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ آلموسٹ ساری کی ساری جو ان کی انتظامیہ ہے ٹاپ لیول کی، جو وہاں پہ آفیشلز ہیں، ان کے پیسے پتہ نہیں کرپٹو میں انویسٹ کیے ہیں، باہر کچھ جائیدادیں بھی خریدی ہیں۔ انٹیریئر منسٹر نے کافی سخت ایکشن لیا ہے۔ اصل سٹوری ہے کیا وجہ بنی کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ یہ ایجنسی یہ سارا کام کرتی رہی اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ سوئے رہے؟ یہ بھی سٹوری پروگرام کے انڈر ڈسکشن آئے گی، لیکن آج جو پہلی سٹوری جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کابینہ بن گئی ہے، اس کی تشکیل ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے چیف منسٹر کے طور پر مختلف فیصلہ سازی کر سکیں گے، فیصلے لے سکیں گے، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق اور پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی مختلف رولنگز کے مطابق جب تک کابینہ نہیں بنتی، اکیلا جو چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو وہ اپنے تئیں کوئی فیصلے نہیں لے سکتا، لہٰذا کابینہ آج جو ہے اس نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، یہ 13 رکنی کابینہ بنی ہے، اس کے اندر 10 وزیر ہیں اور 3 مشیر ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کو جو ان کے محکمے تو بعد میں ملیں گے، اسٹیٹ وے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ پشاور ضیاء الحق صاحب ہمارے بیورو چیف موجود ہیں۔ ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ۔ آئی ہوپ آج آپ بھی تھوڑا سا ریلیف محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ 15 اکتوبر سے آنورڈ بغیر کسی حکومت کے صوبہ آپ کا چل رہا تھا۔ چیف منسٹر صاحب موجود تو تھے لیکن کابینہ موجود نہیں تھی، لہٰذا وہ اکیلے ہی کچھ میٹنگز کر رہے تھے ڈے ٹو ڈے میٹرز کو دیکھنے کے لیے، ادروائز کوئی باقاعدہ حکومت موجود نہیں تھی۔ تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کے صوبے کے اندر باقاعدہ آج حکومت ایک قائم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہے آپ سے کہ یہ جو 13 لوگ جو 13 رکنی کابینہ ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ مکس اینڈ میچ ہے، اس میں ہارڈ لائنرز ہیں، سافٹ لائنرز ہیں، کس گروپ کی زیادہ نمائندگی ہے؟ کیونکہ آپ کے ظاہر KP کے اندر بھی PTI میں کچھ گروپس آپس میں ایک دوسرے کے ہم دیکھا ہے کہ وہ دست و گریباں رہتے ہیں، بعض اوقات سوشل میڈیا کے اوپر بیانات بھی ان کے نظر آتے ہیں۔ سو تھوڑی سی یہ جو حیت ہے اس کی کابینہ کی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس کا پلہ باری رہا، یا پھر محترم سہیل افریدی صاحب ایز پر اپنے بانی قائد کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق ٹوٹل آزادی کے ساتھ یہ کابینہ تشکیل دی ہے۔ اوور ٹو یو ضیاء الحق صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ یہ 13 رکنی کابینہ میں ریاض خان، تاج محمد ترنگ اور شفیع جان، یہ 3 نئے چہرے ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ پرانے چہرے ہیں۔ جی، اور اس کابینہ کی جو سٹوری ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ رات کو 1:30 بجے یہ کابینہ اناؤنس ہوئی ہے، اور رات کو 1:30 بجے اس کابینہ کے اناؤنس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کچھ لسٹوں میں ناموں میں رد و بدل کیا گیا ہے، اور اس وقت PTI کے سرکل کے اندر کافی زیادہ اس کابینہ کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے، بہت شکایات بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہمارے جو بڑے اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو اگنور کر کے صوابی سے 2 کابینہ کے ممبر MPs جو ہیں تو ان کو کابینہ کا ممبر بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوہاٹ سے 2 اس کے ممبر ہیں، اس کو بنایا گیا ہے، اور ہزارہ ڈویژن سے بھی جو ہے تو صرف ایک ہری پور سے اور ایک جو ہے تو بٹگرام سے ممبران کو شامل کیا گیا ہے۔
باقی جو ہے تمام جو خیبر پختونخوا ہے، پشاور جہاں پہ تقریباً پی ٹی آئی کی بڑی اکثریت ایم پی ایز کی جیت کرائی ہے، وہاں پر صرف ایک مینا خان کو اس کابینہ کا ابتدا جو پہلا مرحلہ ہے اس کا میں شامل کیا گیا ہے۔ دوسرا اس پہ جو ہو رہی ہے تنقید اور اس پہ جو بات چیت چل رہی ہے، مردان میں علی محمد خان نے جو ہے نا خود سامنے آ کر جو ہے نا بات کیا کہ مردان اتنا بڑا ڈویژن ہے، اس کو ڈسٹرکٹ بھی ہے اور اس کو اگنور کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے مالاکنڈ میں صرف ایک امجد خان ہے، ان کو لیا گیا ہے، باقی جو ہے تو مالاکنڈ پورا بہت بڑا ضیاء الحق صاحب یہ تو ظاہر ایکسپینشن ہونی ہے، یہ مالاکنڈ سے چترال تک آتے ہیں، کابینہ بڑھے گی آنے والے دنوں کے اندر تو اس میں جو ہے ہو جائیں گے، فی الوقت جو ہے وہ گروپنگ کی جی یہ گروپس کی بات کر رہے ہیں جی تو اس میں یہ بات جی اس کی جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1:30 بجے جو یہ کابینہ بنی ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے سہیل افریدی کے بارے میں، جس طریقے سے ایک تاثر تھا کہ ان کو پارٹی چیئرمین نے، پارٹی قائد نے کہا ہے کہ تم اپنی مرضی کی کابینہ بناؤ گے، تو لیکن اس میں اس کی اپنی مرضی بہت کم نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے دو جو ممبران کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، جن میں شاہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی اور اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور نے ان کو اپنی کابینہ سے اس بنیاد پہ نکالا تھا کہ یہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی ہدایت کی روشنی میں چونکہ ان کی کارکردگی ان کی نظر میں نہیں تھی صحیح، اس لیے ان کو ہٹایا گیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے جب یہ ان کو فارغ کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے یوٹیوب مختلف پروگراموں میں یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ ان کے پاس حلقے کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں تھا تو اس لیے وہ کابینہ سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ لیکن کل رات کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور جیسے اسد کیسر جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور شاہرام ترکئی جو ممبر قومی اسمبلی ہیں اس میں سوابی سے، تو انہوں نے رات کو سے ملاقات کی ہے سہیل افریدی سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو انفلوئنس کیا گیا ہے اور سہیل افریدی پہ زور دیا گیا تھا کہ ان کو دونوں کو اس کا پہلے مرحلے میں ان کو شامل کیا جائے، اور یہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ سہیل افریدی تھوڑے سے اس میں ان کی ریزرویشنز تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں بانی چیئرمین سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی تو میں ان کو شامل نہ کروں، لیکن وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بتایا جا رہا ہے یہ بھی ہے کہ علیمہ خانم کا بھی بہت زیادہ اس میں عمل دخل رہا ہے، اور مراد سعید کے والے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے کچھ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے، کچھ کو جو ہے تو ایکوموڈیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کابینہ کے حوالے سے کابینہ تو بن گئی ہے، ٹھیک ہے حکومت چلے گی، لیکن پارٹی کے اندر کافی اختلافات اور کافی تقسیم نظر آ رہے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، سب سے پہلا میں رائٹ آپ کو دوں گا کیونکہ آپ پچھلے دنوں پشاور گئے بھی تھے اور وہاں پہ جو لوکل پالیٹکس ہے خاص طور پر کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اس کو کافی قریب سے آپ نے دیکھا، تو براہ راست آپ سوال ضیاء الحق سے پوچھ لیجئے گا، ضیاء الحق صاحب سے، کہ یہ ہم کیونکہ ضیاء الحق صاحب کا اگر تجزیہ مجھے سمجھ آیا تو اٹس اے نان سٹارٹر، مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنس دی گئی تھی، اٹانومی دی گئی تھی تو پھر سہیل افریدی صاحب کو کھل کے کھیلنا چاہیے تھا، پھر رات کو یہ میٹنگز نہیں کرنے کی ضرورت تھی، کوئی کسی کے انڈر انفلوئنس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری ٹیم ہے، اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں وہ میں اپنے قائد سے ملوں گا تو پھر ایکسپینشن کے اندر سب کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ چوہدری صاحب کامنٹ بھی کر لیجیے گا اور پھر سوال براہ راست جو پوچھنا ہے آپ نے وہ بھی پوچھ لیجیے گا۔ نہیں تو ضیاء الحق صاحب یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی ہے کابینہ یا سہیل افریدی صاحب کی، یا مطلب مفاد پرست گروپوں نے غلبہ ڈال کے اپنی مرضی کے بندے ایڈجسٹ کرا لے، اور اس کابینہ کے ذریعے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے کیا مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی اس لیے نمائندگی کر رہی ہے کہ تمام جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایم پی ایز ہیں، منتخب ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہی ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ پی ٹی آئی کی تو نمائندگی کر رہی ہے، لیکن اس میں گروپوں کا انفلوئنس بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب بانی پی ٹی آئی نے سہیل افریدی جیسے بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے جس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو پھر اس کابینہ میں جو فیملی بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں، زیادہ تر اسد کیسر اور شاہرام ترکئی کے حوالے سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو پھر کیوں اس کابینہ کا حصہ بنایا گیا، تاکہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ جیسے اور سب سے اہم بات چوہدری صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے، ضیاء میں حسن بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے اہم جو جواب آپ کے سوال کا چوہدری صاحب یہ ہے کہ یہ جو 13 رکنی ہے اس میں صرف 3 نئے چہرے ہیں، اگر 50-50 کر دیتے تو پھر بھی ایک امپریشن بنتا ہے کہ جو ہے افریدی صاحب نے اپنی سمجھ بوجھ استعمال کی ہے۔ میرے خیال میں تو ان کو بالکل 4-5-6 بالکل نئے لوگ
اور جو ہے مزمل اسلم ظاہر ہے وہ ذرا معیشت کا معاملہ ہے. آج ہی ابھی اچھا صاحب ایک دیکھیں پالیٹکس از آل اباؤٹ امپریشن تاثر کی بات ہے جو کہ ضیاء الحق صاحب بتا رہے ہیں. مطلب یہ حسن یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اس میں ویسے ضیاء الحق سے بھی پوچھوں گا کہ علیمہ خان صاحب کا نام لے رہے ہیں تو آپ کی چونکہ آج کل کافی ان کے ساتھ رہتی ہے خط و کتابت علیمہ خان صاحب کے ساتھ تو کون لوگ ہیں؟ نہیں میں بیسکلی جہاں پر ان کے تعلقات ہیں وہاں سلام دعا میری دوری ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں دور دور سے سلام دعا ہے. اچھا ہاں جہاں ان کے گہرے تعلقات ہیں وہاں میری دور دور کی سلام دعا ہے لیکن ہے یہ اس سے انکاری میں نہیں ہوں لیکن ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں تو طاقت ہے جی ان کے پاس. اب اس وقت تحریک انصاف کی کوئی مجال ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی بندہ ان کے خلاف بول سکے؟ ان کے ریکمنڈیز کے نام ان کی ڈوریوں کے پیچھے جو ہے وہ ہلاتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر ایکٹ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی جرت نہیں ہے علیمہ خان کے مقابلے میں کو بات کر سکے. سہیل آفریدی کی جرت نہیں ہے اگر وہ کرے تو آج جو اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پر کل ہی ان کی سوشل میڈیا ٹیم اس کو جو ہے ویلن بنا دے گی جیسے گنڈا پور کو بنایا تھا جیسے گنڈا پور صاحب کو بنایا تھا. جہاں تک بات آ گئی شہرام کی یا اسد کیسر صاحب کی تو جو یہ بات کر رہے ہیں ضیاء الحق صاحب وہ علی امین کے گریونس تو تھے ان کے ساتھ لیکن شہرام تارکئی کا جو بیک گراؤنڈ ہے جو ان کی حوالے سے بات ہے کہ وہ کلین لوگ ہیں. ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. فیصل تارکئی جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا ایجوکیشن کے اندر. آئی بلیو ہی واز ان کے پاس یہ پورٹ فولیو تھا اور وہ اچھے فوکس کر کے کام کر رہے تھے. تو یہ تو اچھا ایڈیشن ہے جو جس پر آپ اعتراض ہونا چاہیے اور جس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے وہ مزمل اسلم صاحب ہے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے. تھوڑا مسئلہ کی ہے سر وہ خیبر پختونخوا سے نہیں ہے. وہ اپنی اکانومی صوبے کے حساب سے بہترین چلائی. کیا تیمور جھگڑا جو ہے وہ اچھا فائنانس منسٹر نہیں تھا؟ پارٹی کے وہ ممبر ہے. وہ اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو وہ یعنی اچھا لائق آدمی نہیں تھا تو اس کو پھر پچھلے ٹرم میں کیوں لگایا عمران خان نے؟ ٹھیک ہے اگر نالائق آدمی تھا تو. اور اگر نالائق نہیں ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے یعنی ایک ٹرم پوری اس نے گزاری بھی ہے بطور جو ہے وزیر خزانہ تو اگر وہ ایم پی اے نہیں ہے تو اس کو شامل تو کیا جا سکتا تھا نا کہ ایک شخص بھی پورے خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کے خزانہ کے امور سنبھال سکے. نہیں ہے. یعنی جو ہمارے پختونخوا کے بھائی ہیں کیا وہ اتنے نالائق ہو چکی ہیں کیا اتنے نااہل ہیں یا ان پر اتنا یعنی اعتماد کا فقدان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں کے خیبر پختونخوا کے مٹی سے تعلق رکھنے والے کسی غیور پختون کو وہاں پر شامل کرتے. اچھا اگلی بات چلی جائیں جی اگر پارٹی کے ساتھ لائلٹی کی بات کریں تو مشتاق غنی کی لائلٹی پر کسی کو شبہ ہے؟ اس کو جتنا ٹائم ہو چکا ہے پارٹی کے ساتھ کسی کو شک ہے اس کو شامل نہیں کیا. یار حسن ایوب صاحب آپ کے موشن ایک سائیڈ پہ پارٹی کو تھوڑا سا اختیار دے دیں. میں اقتدار کی بات نہیں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ بندہ لے کر آ رہے ہیں کہاں سے؟ آپ لے کر آ رہے ہیں کراچی سے. آپ نے میری بات آپ یہاں پر بندے شامل نہیں کر رہے. فیڈرل حکومت نے ایک ڈچ نیشنل کو لے آئے باہر سے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک پارٹی ہے نا ایک الیکٹڈ پارٹی ہے اس کے پاس رائٹ ہے پرائم منسٹر نے لے لیا. وہ پاکستانی اوریجن کا آدمی ہے سر. اس ٹائم اس کی نیشنلٹی کیا تھی؟ کیا وہ پاکستانی ہے؟ یار میں پاکستانی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ڈچ نیشنلٹی تھی. جو صوبے کی بات ہے وہ صوبے میں پروونس کی تصدیق کی ہوئی ہے. ایک صوبے کے جو عوام ہے 4.5 کروڑ لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں ان میں سے ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے جس کو وزیر خزانہ لگایا جا سکے یا وزیر خزانہ لگایا جا سکے. تیمور جھگڑا صاحب ظاہر ہے ان کا نام پچھلے دن ملاقات میں بھی لسٹ میں بھی تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جب سیکنڈ فیز ہوگا تو اس میں ان کی شمولیت ہو جائے گی؟ اور یہ جو ظاہر ہے جو آپ نے بتایا کچھ وہاں پہ اضلاع اگنور ہوئے ہیں تو ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تو وہ تو میرے ظاہر ہے وہ تو ابھی چلنی ہے نا آگے. یہ کابینہ کا سائز بھی آگے بڑھنا ہے. جی ابھی سیکنڈ مرحلہ رہتا ہے لیکن مزمل اسلم جو ہے تو دیکھیں حسن بھائی کو خوش ہونا چاہیے سندھ کی بھی نمائندگی ہو گئی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہاں پہ لوگ مطمئن ہیں لوگ یہاں پہ ان کے جو کام ہے اس سے بھی کافی 4 بندے اور لے ہیں جی سندھ سے مجھے اعتراض نہیں ہے. یہاں پر یہاں پر جو پارٹی کے معاملات ہیں نا جو پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر بانی کے ہی ہدایات پر چل رہے ہیں تو ان کی بالکل سے ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ. ساری جو ہے کابینہ کی جو فارمیشن ہے تشکیل ہے اس کے اوپر آپ نے کامنٹ دیا. ناظرین ایک طرف خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چیف منسٹر کا الیکشن ہو تو پارٹی انٹیکٹ ہے, وہاں پہ سینٹ کا الیکشن ہو تو پارٹی انٹیکٹ ہے, وہاں پہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کا تب سے تجزیہ ہے حسن کا, باقی بھی کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ
علی مین گنڈاپور صاحب کو اگر نکالا گیا تو پارٹی کے اندر دراڑیں آئیں گی اور شاید وہاں پہ جو مادر پدر زیادہ آپ کہا سر صرف گنڈاپور صاحب کو ہٹایا ہے, باقی پوری کی پوری کابینہ تقریباً وہی آ گئی ہے, صرف گنڈاپور کی شکل سے بستا تھا. مجھے لگتا ہے کہ کابینہ تو وہی ہے نا جی, اچھا ٹیم تو وہی ہے, اس کے بعد گنڈاپور صاحب کو ہٹایا نا. اچھا آگے چلے نا, آگے سر سننا تو کریں نا بات, آپ اتنی پیشنس سے رکھیں نا. دیکھیں مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کوئی لائل شخص نہیں تھا علی مین گنڈاپور, وہ کو بیک سٹیپنگ کر رہا تھا پارٹی کی کمر میں, اس وجہ سے اس بیچارے کو ہٹا دیا. اس سے پوچھا بھی لوگوں نے کہ آپ کو کیوں نکالا, اس طرح کے جواب نہیں دیا بیچارے نے. میاں صاحب نے آج تک ان کو نہیں جواب ملا, تو ان کو کیسے مل سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اب ان کو بھی ایک میرے خیال میں کمپین کرنی پڑے گی کیوں نکالا. اس پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ عبد القادر, ہمارے خصوصی پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ہی ایک قریب سے جانتے ہیں, اندرونی معاملات کے اوپر نظر ہے, اور ان سے جانیں گے کہ کے پی کے اندر جب پارٹی کے اندر اتحاد, جگانگت, پیار, محبت بڑے زبردست انداز سے جب پارٹی جڑی ہوئی ہے, لیکن جب ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف تو ایسے لگتا ہے کہ وہ چوہے صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ کہاں جوتیوں میں دال بنٹ رہی ہے, مطلب نہ کوئی لینڈ تے نہ کوئی دین تے خام خائی جڑے لڑائی ہو رہی ہے, انج پتہ نہیں ہے انہاں دی مطلب وہاں پہ حکومت ہے, عہدے نہیں ایک دوسرے کو مطلب برداشت ہو رہے, انتظامی عہدوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. ناظرین, جو سب سے جو اہم کنٹروورسی شروع ہوتی ہے پنجاب میں, وہ شروع ہوتی ہے کہ جب ان کے جو صدارت ہے, سینٹرل صدر ہیں پنجاب کے احمد چٹھا صاحب, ان کو ہٹا دیا جاتا ہے, اور چیف آرگنائزر جو ہیں پنجاب کی عالیہ حمزہ صاحب, وہ ان کو ہٹاتی ہیں. ساتھ میں بلال اجاز صاحب بھی ہیں, وہ جنرل سیکرٹری ہیں وہاں پہ, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. اس حوالے سے جو سلمان اکرم رایا صاحب نے کچھ ایکسپلین کیا, یہ 17 اکتوبر کی ان کی تحریر ہے جو انہوں نے ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر کی. انہوں نے کہا کہ ساری آپ دیکھیں, میری اور گوہر صاحب کی موجودگی میں پنجاب میں کسی تبدیلی کی ہدایت نہیں دی گئی. اگلی میٹنگ میں مبینہ ہدایت کی توثیق حاصل کی جائے گی. جس ہدایت کی بنیاد کے اوپر گوہر صاحب نے باہر آ کے عالیہ حمزہ صاحب کو پیغام دیا, اور انہوں نے فوراً سے پہلے وہ تبدیلیاں کر دی. اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اپنی اس جو انہوں نے بات کی کہ میں مبینہ طور پر یہ جو ہدایات ملی ہیں اس کی میں تصدیق کر لوں گا. 29 اکتوبر کو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی یہ جو 17 اکتوبر والی میری ٹویٹ ہے, اس کے بعد مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ جو 17 اکتوبر کو میرے جیل میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے خان صاحب نے احمد چٹھا کی معزولی کا حکم دیا تھا, اور میری ٹویٹ کی وجہ سے پنجاب میں پارٹی امور ساکت ہو گئے ہیں. اس یقین دہانی کے بعد میں نے دوسری ٹویٹ میں علی امتیاز جو وڑائی صاحب جنہوں نے ریپلیس کیا تھا احمد چٹھا صاحب کو, تو میں نے ان کو کام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر مزید جو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ عظمہ خانم صاحبہ, کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ کی جیل میں ملاقات اور میڈیا سے بات کرنے کے اوپر حسن ایوب صاحب کو سخت اعتراض تھا, تو پھر وہ میڈیا کے اوپر بات نہیں کر رہی تھی. آن لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں, عظمہ خانم صاحبہ جو ان کی جگہ پھر علیمہ خانم صاحبہ کی جگہ عمران خان صاحب کی دوسری بہن جو ہیں عظمہ خانم صاحبہ, وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ باہر آ کے یہ کہتی ہیں کہ یہ جو احمد چٹھا اور محمد بلال کی معزولی ہے, ان کی تبدیلی ہے, خان صاحب نے کہا یہ آپ نے کیسے کر دی, یہ تو میرے سب سے لائل لوگ ہیں, میرے لیے انہوں نے گولیاں کھائی ہیں, مقدمات جھیلے ہیں. تو بس عبد القادر صاحب, یہ انتہائی عام سوال. دیکھیں آپ کی بھی کنفیوژن دور کر دیتے ہیں, ناظرین کی بھی. اس پوری کنٹروورسی میں 4 مرکزی کردار ہیں. ایک سلمان اکرم راجہ, دوسرے عالیہ حمزہ, تیسرے اور چوتھے 2 وکیل ہیں, ایک مبشر مقصود اوان ہے اور ایک علی عمران صاحب ہیں. جن لوگوں کے ذریعے عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام باہر آیا تھا سلمان اکرم راجہ اور باقی سارے لوگوں تک, ابھی وہ بہت زیادہ ڈسکلوز نہیں ہوا, لیکن یہ 2 لوگ ہیں, 2 وکلا ہیں جن کی ان سے پہلے ملاقات ہوئی. اب میری ان میں سے مبشر مقصود اوان سے بات ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان صاحب سے کیا بات کی تھی اور آپ کو کیا انہوں نے ہدایات دی تھی کہ آپ نے سینٹرل پنجاب کے صدر احمد چٹھا کو اور سیکرٹری جنرل بلال اجاز کو ہٹوانے کے لیے پیغام رسانی کر دی اور اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوگی. کیا واقعی بانی پی ٹی آئی نے ان دونوں کا نام لے کے کہا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے؟ تو اب جا کے یہ کلیریفائی ہوا ہے ایز پر مبشر مقصود. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو یہ کہا کہ یہ دونوں چونکہ کنوکٹ ہو چکے ہیں اور اب ان سزا یافتہ ہو چکے, تو صوبے کے معاملات کو آگے بڑھانا بڑا ضروری ہے, تو اس سلسلے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ عالیہ حمزہ کو میں نے با اختیار بنایا ہے, وہ جیسا چاہتی ہیں صوبے کے معاملات کو ویسا چلائیں. تو انہوں نے نام لے کے ان دونوں کو ہٹانے کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی. ان دونوں صاحبان نے یہ میسیجز باہر جا کے کنوے کیے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ صوبے کے معاملات کو چلانے کے لیے کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو کر لیں. تو انہوں نے یہ
پیغام سلمان اکرم راجہ صاحب تک بھی پہنچایا کہ اور وہ پیغام اس طرح کنوے کر دیا گیا کہ عمران خان نے ان کو ہٹانے کا کہہ دیا ہے، جبکہ انہوں نے ہٹانے کا نہیں کہا تھا. یہ خود مبشر مقصود اعوان بھی کہہ رہے ہیں، اور آج سلمان اکرم راجہ نے ان دونوں کا نام ڈسکلوز بھی کر دیا کہ میری ملاقات سے پہلے یہ دو وکلا. چلیں آپ کی یہ اگر یہ مان بھی لائے اسٹوری جو آرگومنٹ ہے، سڈنلی آپ کے پاس انفارمیشن ہے. فاسٹ فارورڈ ناظرین 29 پہ آ جاتے ہیں. ایک یہ تاریخ یہ ہے اس مہینے کی، جی آج 31 ہے. 1 اکتوبر کو ایک جو ہے وہاں پہ جج صاحب کو، سیشن جج ہیں، ان کے سامنے وہ خان صاحب بذات خود لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، جو معاملات ہیں، وہ اس میں 3 نام ہیں. حامد خان صاحب، یہ اگر لیٹر ہم دکھا سکے، ان کے اپنا سائن ہے. علی ظفر صاحب ہے بیرسٹر صاحب، اور اسی طرح بیرسٹر گوہر علی خان صاحب. ان 3 نام. اس کے بعد ایک چوتھا نام یہاں پہ ایڈ کیا جاتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب. یہ بھی لائر ہیں. ہمارے جو ہیڈ آف انچارج ہیں انویسٹیگیشن کے، نعیم اشرف بٹ صاحب، ان کی سٹوری کے مطابق یہ جو چوتھا نام ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے ریکویسٹ کے اوپر یہ نام ڈالا گیا. آج سٹوری انہوں نے کی اس حوالے سے. اب بٹ صاحب کی سٹوری کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے اگر ہم 29 اکتوبر کو آ جاتے ہیں، جب 2 ڈفرنٹ لسٹیں جو ہیں ملاقاتیوں کی ایشو ہوتی ہیں. ایک لسٹ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط سے ہوتی ہے. اس کے اندر وہ نام سہیل افریدی صاحب ہیں، بابر سلیم سواتی صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، تیمور خان جگڑا صاحب ہیں، اور ہم ایک جرنلسٹ ہیں اسد اللہ خان صاحب، ان کا نام لکھتے ہیں. پھر اسی تاریخ کو ایک لیٹر جو ہے، ایک اور جو ہے لسٹ، وہ ایشو کرتے ہیں سینٹر سید علی ظفر صاحب. اب محمد اس میں سہیل افریدی صاحب کا نام ہے، اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا نام ہے، شاہد احمد خٹک صاحب کا نام ہے، MNA ہے، سینٹر اون عباس بپی صاحب کا نام ہے، تیمور خان جگڑا، اور زرعالم خان یہ MPA صاحب ہیں. اب اس جو ہے یہ جو کنٹروورسی ہے، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ میں نے اسی تاریخ کو میں نے علی ظفر صاحب کو میسج ویسے بھجوایا، واٹس ایپ بھی کیا، یہ ان کی تحریر دیکھ لیں. ایک واٹس ایپ میسج کیا ہے منظم اعلیٰ کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے. اس ہفتے ہی نام ان کو بھجوانے تھے، تجویز کردہ نام بھی بتا دیے. انتظار کے بعد 2:45 بجے میں نے نام منظم اعلیٰ کو TCS واٹس ایپ اور خالد چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے پہنچا دیے. بعد میں ایک دوسری لسٹ علی ظفر صاحب نے جاری کر دی. لسٹیں بھیجنا ایک معمولی عمل ہے اور پارٹی کے وقار اور ہر فرد کی انا پر فوقیت رکھتا ہے. خان صاحب ملاقات کا حق رکھتے ہیں. منظم اعلیٰ کے پاس عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کا کوئی جواز نہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب، ناظرین یہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی ظاہر بڑی پارٹی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ایکسیس ہے خان صاحب سے ملنے کی. انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں جو لاکھوں کروڑوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں، دعویٰ ان کا، ظاہر ووٹ بھی ان کو ملے ہیں، تو ان کو انہوں نے کمیونیکیشن کر رہی ہے. اور یہ اسلام آباد کے اندر موسٹ آف ٹائم دونوں حضرات موجود ہوتے ہیں اور آپس میں ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. بیرسٹر سید علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے ہدایت دی تھی کہ ان سے ملاقات جو کرنے والے افراد کی فہرست میں دوں، اور یہ ہدایت انہوں نے عدالت میں اڈیالہ جیل کے جج کو تحریری طور پر بھی دی تھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو لیٹر دیا ہے. کئی ہفتوں سے یہ عمل بغیر کسی مسئلے کے جاری تھا. جمعرات کو دی جانے والی دوسری فہرست میرے علم یا مشاورت کے بغیر دی گئی ہے. لگتا ہے کہ دونوں فہرستیں رابطے کی کمی کے باعث جاری ہیں. تاہم جیسا کہ سوشل میڈیا کے کچھ حصوں میں رپورٹ کیا گیا ہے، ایسا کوئی تنازع موجود نہیں. اگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ صرف کسی خاص شخص کی طرف سے جاری کردہ فہرست ہی قبول کریں گے، تو یہ بیان وزیر اعظم سابقہ بانی جو PTI کے ہیں کی تحریری ہدایت کے خلاف ہے. میری صرف، انہوں نے کہا جی، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر عمل میں ان کی کرتا ہوں اور اسے جاری رکھوں گا. چودھری غلام حسین صاحب، پہلے میں آپ سے کامنٹ لوں گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے بعد میں کلیریفیکیشن بھی کر دیا، یہ کمیونیکیشن ہوگی، یہ پرابلم ہوگی، مطلب یہ تسی کردے کی ہو پہ پنجاب دے اندر، مطلب ہو کیا رہا ہے؟ میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جیسا، پھر میں اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گا کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر میں عبدالقادر سے پوچھوں گا کہ مطلب اے ہو کی رہا ہے. اسٹے ود اس. چوئی صاحب، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مطلب یہ مجھے ایک چیز پہ بڑا سخت اعتراض ہے. ایک پارٹی ہے زیر عتاب ہے، بقول آپ کے سخت پریشانی میں ہے، مسائل ہیں، چیلنجز کا سامنا ہے، اور جس صوبے میں سب سے زیادہ ان کو اتحاد کی ضرورت ہے، وہاں پہ کٹھے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب واٹس ایپ کھیل رہے ہیں.
پھر کہتے ہیں کہ ساڑھے کارکنان جڑے نے انہوں نے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو کم از کم یہ امپریشن اچھا زیادہ جو صاحب بڑے لوگ ہیں یہ نہیں. پہلے آپ بھی تھوڑا سا نا، یو اے ونڈرفل پرسن اینڈ گریٹ اینکر، آئی مسٹ سے دس. ہیونگ سیڈ دس، 4-5 ایشوز اس میں آ رہے ہیں. پہلے تو ہے نا کہ کوئی وہاں جو ہے نا بانی چیئرمین سے ملاقات جو ہے، کوئی کاغذ پینسل کسی کے پاس نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے کیا کہا، کیا یعنی تحریری شکل میں کوئی احکامات دیے نہیں دیے، کیونکہ جہاں وہاں ٹیلی فون یعنی کہ وہ کیا ہی نہیں جاتا ریکارڈ، وہ پینسل کاغذ لے کے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو پھر جو بندہ جو مل گیا تھا وہ اپنی مرضی کا ایک میسج جو ہے نا آگے پھیلا دیتا ہے. ایک دوسرا، اگر ان کو سزائیں ہوئی تھی احمد چٹھا صاحب کو اور ان کے ساتھ دوسرے جو ہے محمد تو بلال اس طرح عالیہ حمزہ کو بھی سزا ہو چکی ہے. تو پھر اس وقت تو پارٹی کے اوپر کوئی لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے بڑے صوبے میں، کیونکہ سب کو کسی کو 10 سال کسی کو پتہ نہیں کتنے سال سزائیں ہو چکی ہیں. تو دوسرا یہ ایشو ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ ایک اپنی مرضی کا میسج جو ہے بنا کے ان کو کوٹ کر دیتا ہے، پھر اگلے 10 دن جو ہے اس کی وضاحت اور اس کو کانٹریڈکٹ کرنے میں، تو یہ ایک طائف الملوکی کا سا ماحول بنا ہوا ہے. جو صاحب میں یہاں تک آپ کی بات سے ٹو سم ایکسٹینٹ متفق ہوں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب، آپس میں کمیونیکیشن، ٹیلی فون، کوئی واٹس ایپ، کوئی سگنل، مطلب آج کل اتنی ملٹیپل جو آپ کے پاس موڈز آف کمیونیکیشن ہے، بندہ پہ جو آتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے لسٹ بھجوائی، ان کو یہ کیا. عبد القادر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کیوں تتر بتر ہونے کا تاثر دے رہی ہے، نمبر 1. اور آج جو یہ خبر چل گئی ہے کہ کوئی سابق لیڈران ملے ہیں شاہ محمود سے یہاں لاہور میں ہسپتال میں، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ چوہدری صاحب پہلے تو یہ ذرا کلیئر کر دینا، یہ جو ابھی آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا کہ ایک جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر ذمہ داری کلیریفیکیشن کی اور ایک تمہارے اوپر ہے. چلیں گو اہیڈ. تو یہ 2 لسٹیں کل دے میسنجر، تو کون میسنجر کس کو کل کرنا ہے؟ تو بیسکلی آپ کا کویسچن یہ ہے کہ یہ 2 لسٹیں کیوں آئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام آخری ٹائم پہ کس نے ڈالا. یہ ایک ابہام اس ٹائم سوشل میڈیا پہ، آپ نے وہ جو لسٹ دکھائی تھی ابھی، اس میں 4تھے نمبر پہ سلمان اکرم راجہ صاحب آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بعد میں ایڈ کرایا گیا ہے. میری وکیل سے بات ہوئی ہے جو موقع پر موجود تھے جنہوں نے یہ نام ایڈ کروایا. جی نہیں دیکھیں، ہمیں فیکٹس کے اوپر جانا ہے. جنہوں نے یہ نام ایڈ کیا ہمیں ان کا بھی تو پوائنٹ آف ویو لینا ہے نا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اس موقع پہ پریزنٹ نہیں تھے جب یہ 3 نام لکھوائے. بعد میں عمران خان صاحب نے ہدایات دی کہ سلمان اکرم راجہ کا نام ایڈ کیا جائے. وہ نام بعد میں ایڈ ہوا، پھر جج سے سٹیمپ لگوائی گئی، اس کے اوپر آپ دیکھیں جج کی سٹیمپ بھی ہے اس لیٹر کے اوپر، اور پھر وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دیا گیا. دیٹ مینس کہ سلمان اکرم راجہ آتھرائز تھے پہلے سے ہی. یہ اس ڈیٹ سے جو کہ 1 اکتوبر 2025 کی ڈیٹ ہے، اس سے آتھرائز تھے، وہ لسٹ دے سکتے تھے. لیکن ضرورت نہیں تھی، وہ بیرسٹر علی ظفر دے رہے تھے، وہ کنٹینیو کرتے جا رہے تھے. لیکن ابھی جب سہیل آفریدی نے ملنا تھا بانی پی ٹی آئی سے تو وہ چلے گئے عدالت. تو عدالت نے یہ کہا کہ جو لسٹ سلمان اکرم راجہ دیں گے اس لسٹ والے لوگوں کی ملاقات کرائی جائے. تو سلمان اکرم راجہ نے پھر اپنے طور پہ ایک لسٹ دی اور وہ اڈیالہ جیل بھیجنے سے پہلے انہوں نے علی ظفر صاحب کو واٹس ایپ کی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی کمیونیکیشن یہاں پہ ہونی چاہیے تھی. اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کا سیکرٹری جنرل اور جو ذمہ داران ہیں ان کی کمیونیکیشن میں اتنا گیپ ہے کہ وہ کیوں گیپ ہے؟ انسائڈ سٹوری کو جانتے ہیں اب حسن ایوب صاحب سے بھی کافی ان کے پاس انفارمیشن ہے. جی سر، یہ احمد چٹھا صاحب، بلال اعجاز صاحب، جو صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کنوکٹ ہیں تو عالیہ حمزہ کنوکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور عمران احمد نیازی صاحب وہ بھی کنوکٹ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلے ہیں نا. پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، یہ ایبسکانڈر ہیں، یہ جیل نہیں گئے. جو ایبسکانڈر ہیں، مفرور ہیں. اب انہوں نے پارٹی، اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جو نااہل کنوکٹ شخص ہے اس کو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. یہی مسائل ہو رہے ہوں گے جو انہوں نے فورس ہی کیے تھے، جو آج تحریک انصاف کر رہی ہے، جس سے بھگت رہی ہے، جس سے گزر رہی ہے. اچھا، ایک طرف جناب کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان کا سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. وہ خود بھی کہتی ہے جی سیاست سے متعلق سوال نہ کریں. پھر جناب اپنے تمام کے تمام فیصلوں کے اوپر جو ہے نا اوپر سٹیمپ لگواتی ہیں. اب انہوں نے یہ بھی کہلوا دیا تھا کہ صرف اور صرف جو ہے میرے پیغامات جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب. صرف سلمان اکرم راجہ کا نام آیا کہ 4 نام شامل ہوئے اس فہرست کے اندر. تو یہ پھر عظما خان نے اگر کیوں بولا کہ صرف سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ کریں گے؟ پہلی بات.
اور سلمان اکرم راجہ کس کا آدمی ہے, اس کی ڈورے کون ہلا رہا ہے. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا آپ کو کہ وہ علیمہ خانم ہے. علیمہ خانم ہے طاقت اصل. علیمہ خانم جو ہے وہ چاہیں تو آج کسی کو بھی پارٹی سے نکال سکتی ہیں. عزائم ہے ان کے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے. اور بشرا بیگم کا جو کیمپ ہے یعنی عالیہ حمزہ اینڈ کمپنی, ان کے لیے اب پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ زمین تنگ ہو رہی ہے. کیوں جی؟ جو عمران صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے, جو وکیل صاحب ہے جنہوں نے آگے پیغام دیا تھا, ان کے خلاف بھی سازشیں سٹارٹ ہو پڑی ہیں برشا عمران کے خلاف. اور کیونکہ مشال یوسف زئی ہو جائیں, بشرا بیگم ہو جائیں, یہ عمران صاحب ہو جائیں, عالیہ حمزہ ہو جائیں, یہ ایک گروپ ہے. اور اس وقت بشرا بیگم کا گروپ جو ہے وہ زیر اعتاب آ چکا ہے. پہلے علی امین کو گرایا, اب بشرا بیگم گروپ کی باری ہے. علی امین تو آؤٹ ہو چکا, کابینہ ساری وہی آ گئی ہے. اب بشرا بیگم کے جو سارے لوگ ہیں, مشال یوسف زئی کو جس طرح جتن کر کے سینٹر بننا پڑا, یعنی ایک نام جو دیا تھا جو اڈیرا کے ہمارے چانسلر ہیں, تو اس نام کے اوپر بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو پا رہا جی. یہ بشرا بیگم ورسز علیمہ خانم صاحبہ, یہ جو علیمہ خان کی اس ٹائم پارٹی میں سنی جا رہی ہے, سہ ہے ان کی, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ پر صرف علیمہ خان کا اعتماد نہیں ہے, وہ عمران خان کی بھی بیکنگ ان کے پاس ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اختلافات بھی ہو رہے ہیں کیونکہ سلمان اکرم راجہ انفورس کرا رہے ہیں کچھ چیزوں کو. اب سلمان اکرم راجہ ورسز بیرسٹر علی ظفر کی ریسنٹ ایگزامپل آپ نے دیکھی, سلمان اکرم راجہ ورسز عالیہ حمزہ کی ایک ایگزامپل چل رہی ہے, سلمان اکرم راجہ ورسز مشال یوسف زئی چل رہا ہے. ناظرین اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں. آپ کو لے کے چلیں کراچی, اور کراچی کے اندر ایک ورلڈ ریکارڈ بنا ہے, اور میں تو اس کو مثبت ہی لوں گا. دس از سم تھنگ ویری گڈ. اور اگر اسی انداز سے ایف آئی آرز کا اندراج ہونا ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے, اور تو یہ تو بڑا زبردست کام ہے. ہمارے فیورٹ چیئرمین, فارمر چیئرمین ایف بی آر پاکستان تحریک انصاف کے جو دور میں بنے تھے حکومت میں, شبر زیدی صاحب, ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی کہ مبینہ طور پر انہوں نے کچھ پتہ نہیں کتنے ارب 16 ارب یا پیسے ریفنڈ کیے, جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایف بی آر کا, اپنے من پسند لوگوں کو, من پسند آرگنائزیشنز کو. تو اس حوالے سے کچھ انویسٹیگیشن تھی. ہمارے رپورٹر ہیں کامل عارف صاحب, ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں اس سٹوری کے حوالے سے کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا کہانی ہے. یہ جو فوری انصاف ہے, کامل صاحب, یہ جو وہاں پہ کلیہ استعمال ہوا ہے, یہ کلیہ ادھر ہماری طرف بھی بھجوا دیں, پنجاب ادھر نارتھ پاکستان کی طرف, یہاں پہ بھی کلیہ استعمال کریں. مطلب یہ بڑا زبردست ہے. 16 ارب کے حوالے سے ایک ایف آئی آر, اور ود ان 24 آور, زبردست کام ہے. ہاں جی بالکل, 17 ارب روپے کی ایف آئی آر ہے, اور 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں جو ہے, جی بالکل, اس سے 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے, اور جیسے ہی یہ خبر آن ایئر ہوئی اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے ہلچل مچی, اور ایف آئی اے کے افسران اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ رات ہی رات افسران کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس ایف آئی آر کے حوالے سے اس کا فوراً جو ہے ریزلٹ لے کے آئیں اور ختم کریں. لیکن یہاں پہ ایک بڑا جو سوالیہ نشان یہ ہے کہ پولیس کی ایف آئی آر اور ایف آئی اے کی ایف آئی آر میں فرق ہے. ایف آئی اے جو ایف آئی آر کرتی ہے وہ آفٹر انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور یہ بہت عرصے سے انویسٹیگیشن چل رہی تھی, اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر ہوئی تھی. جبکہ پولیس جب ایف آئی آر کرتی ہے تو پولیس پہلے ایف آئی آر کرتی ہے, بعد میں انویسٹیگیشن کرتی ہے. تو اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہاں تو انویسٹیگیشن اتنی نااہلی کے ساتھ کی گئی کہ ایف آئی آر ختم کرنی پڑ گئی, اور یہاں تو ایف آئی آر کے بعد اتنا پریشر آیا کہ یہ آرڈر جس کی طرف سے آئے اس نے غلط آرڈر پاس کر دیے کہ ایک انکوائری اتنے عرصے سے چل رہی تھی اور فوری طور کے اوپر وہ ختم کرنا پڑ گئی. تو یہاں پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو خبر کہ آپ کے پاس کوئی مطلب وہ انویسٹیگیشن اچھے انداز سے ہو گئی, انہوں نے کر لی, مطلب اگر انویسٹیگیشن کر کے ایف آئی آر ہوئی ہے تو پھر ود ان 24 آور وہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن وہ غلط کیسے ثابت ہوگی؟ کامل صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایف آئی اے جس طرح کام کرتی ہے یہ بیسکلی وہی طریقہ کار ہے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ استعمال کرتی ہے, کہ وہ پہلے جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے. تو میرے خیال سے کوئی گھنٹیاں بجی ہیں جب ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے, اس کے بعد پھر کچھ انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا اور پھر نکلے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وکٹمائز کیا گیا ان کو, یا ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بعد میں انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہے؟ آپ کے پاس خبر کیا ایکچوئل معاملہ کیا ہے؟ جی دیکھیے, یہ جو ایف آئی آر ہوئی یہ بہت عرصے سے انکوائری چل رہی تھی, اور ایف آئی اے اس کے اوپر ڈیٹیل انکوائری کر رہا تھا, اور اگر ہم اس ایف آئی آر کو پڑھیں تو اس میں بڑی ڈیٹیل جو ہے اماؤنٹس کے حوالے سے لکھا ہے. اصل میں اس میں جو 6 کمپنیوں کے نام آئے نا, اس کے بعد ہلچل مچی, اور ان 6 کمپنیوں کی بڑی امپورٹنٹ کمپنیاں ہیں پاکستان کی جن کے نام آئے, بینکوں کے نام آئے. ان بینکوں کے نام آنے کے بعد اور کمپنیوں کے نام آنے کے بعد, اور اس میں باقاعدہ آپ دیکھیں کہ ایف آئی آر میں آئی او نے جو انویسٹیگیشن کی اس میں باقاعدہ طور کے اوپر وہ ایف آئی آر میں لکھتا ہے کہ اس کمپنی میں 2 ارب روپے گئے, اس کمپنی میں 1.5 ارب روپیہ گیا, اس کمپنی میں جو ہے
फलां कंपनी में जो है 3 अरब रुपए गए और इस तरीके से जो है वो पूरी जो ये गबन हुआ या ये कहिए रिफंड में जो रिलीफ दिया गया है शब्बर जैदी साहब के टाइम में वो इस तरीके से दिया गया और उसमें वो चेक के हवाला नंबर, चेक नंबर और चेक के साथ अकाउंट नंबर भी मेंशन किया जाता है उस एफआईआर के अंदर। यानी कि एफआईआर तो बाकायदा तौर के ऊपर पूरी तहकीकात और एक एक एविडेंस के बाद हुई। अब एविडेंस के बाद जब एक एफआईआर हुई और इतने अरसे तक ये इंक्वायरी चलती रही और इतने अरसे में पूरी इंक्वायरी का निचोड़ इस एफआईआर के अंदर मौजूद है, जिसमें चेक नंबर भी मौजूद है, जिसमें हवाला नंबर भी मौजूद है, जिसमें अमाउंट भी मौजूद है, जिसमें ये भी बताया गया कि इस वक्त में इस टाइम के अंदर इस तो कामिल आप कहना चाह रहे हैं कि भाई किसी कोई सहूलतकारी फराहम कर रहा है ना, फिर इसका मतलब ये है या कंपनीज हैं, ताकतवर कंपनीज हैं, या जो भी आप निजी बैंक की बात कर रहे हैं, या वो ताकतवर इतने हो गए हैं कि वो कानून से बालातर हैं, या शब्बर जैदी साहब कानून से बालातर हैं। हम बिल्कुल इस हवाले से कोई जो है इशारतन भी नहीं बात कर रहे। अब जाहिर है एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की है, हम उसी पे रहेंगे। कामिल आरिफ साहब, अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने खुद एक लेटर लिखा, अगर हम लेटर दिखा सके प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने कहा जी हमने तफ्तीश की है और उसके हिसाब से तफ्तीश के मुताबिक हमने समझा है कि ये जो एफआईआर नहीं बनती और इसको जो है सी क्लास में डालें और इसको फारिग करें। जो वैसे हसन यूब साहब, मैं आपको खाबर साहब जी खाबर साहब, मैं तो समझता हूँ इस पूरी बात में जो एफआईए ने एफआईआर की और बाद में जो डायरेक्टर साहब अप्रूवल दे रहे हैं कार्रवाई करें उनके खिलाफ, तो डायरेक्टर साहब के खिलाफ एफआईआर बनती होनी चाहिए। फिर ये ऐसे को अंधेर नगरी थोड़ी है, एफआईए को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन रात को मेरे एक दोस्त की जो बात हुई शब्बर जैदी साहब के साथ, तो शब्बर जैदी साहब सिर्फ हंस रहे थे। वो कहते थे अच्छा यार एफआईआर हुई है, अब काफी अरसे से मेरा टेलीविजन के ऊपर नाम नहीं चल रहा था, चलो नाम चल रहा है, लेकिन उनको भी पता था कि सारा काम जो हुआ है ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, कंपनी जिस तरह आपने जिक्र किया इसके ऊपर। नाज़रीन, एक और बड़ी कामिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, सारी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चौधरी साहब, इसके ऊपर आपका भी कॉमेंट चाहूंगा। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है। अब नेशनल साइबर क्राइम जाहिर है काम साइबर स्पेस के ऊपर नजर रखना, हाईली टेक्निकल, हाईली इसके अंदर आपको मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गैजेट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कहां पे एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं, किस बयानिए को, हसन यूब इसको ज्यादा अंदाज से जानते हैं, कौन सा बयानिया ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कहां पे जो है गलत किस्म का मटेरियल कंटेंट जो है वो हम जो है ऑन एयर है उसके ऊपर नजर रखनी है। तो लेकिन एनसीसीआई के जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो आप खबर देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे सूसी वो इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं। एफआईए कराची ने देखा कितना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया जुल्करनैन साहब, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 17 अरब की एफआईआर, उन्होंने कहा जी ये इन्वेस्टिगेशन हो गई है। तो यहां पे क्या मामला, ये भी जरा बताइएगा, हुआ क्या एक्चुअली? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो ये एफआईए का हिस्सा थी, जिसको अलग से एक एजेंसी बना दी गई और इन्हें इख्तियार दिए गए कि जितने भी सोशल मीडिया पे या फाइनेंशियल क्राइम होता है, डिजिटल क्राइम होता है, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद फिर मनी लॉन्ड्रिंग के भी इख्तियारात इनको दे दिए कि वो भी तहकीकात कर सकते हैं। तो कहानी जो खुली है कि एक यूट्यूबर है, उसको उठाया गया है और उसके बाद उसकी जो बीवी है उसने ये स्टेटमेंट दी कि हमसे 90 लाख रुपया लिया गया कि जी हम इनको फैसिलिटेट करते हैं और इस मुकदमे से निकलवा देंगे, आप ये पैसे दें। उसके अलावा कुछ पैसे और भी इन्होंने अकाउंट के जरिए लिए, जो कि वहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने लिए और फिर उन्होंने बताया कि जी ये पैसे सिर्फ जो है हम यहाँ तक नहीं रखते, ये ऊपर भी रहते हैं। और फिर मुख्तलिफ कॉल सेंटर से इस दौरान जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तहकीकात की, क्योंकि उन तक कंप्लेंट पहुंची थी कि जी मुख्तलिफ जो कॉल सेंटर हैं जहाँ पर ये स्कैम हो रहे हैं, बड़े बड़े फ्रॉड, वहां पर उन इंटेलिजेंस का नाम लिया जाता है और वहां से जो है पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये तो मामला अरबों का पहुंच चुका है और ये पूरा एक नेटवर्क जो है वो बना हुआ है। क्योंकि जो एफआईआर हुई है उसमें भी लिखा गया है कि उन्होंने बताया कि ये पैसे सिर्फ लाहौर के हद तक नहीं रहते, इस्लामाबाद भी रहते हैं और वहां फिर ये सब अफसरों में तकसीम हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है जो लाहौर के और गुजरांवाले के 6 अफसरान हैं, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल हैं, उनको तफ्तीश के लिए बुलाया गया और उनसे तफ्तीश की गई। उनके बयान की रोशनी में फिर जो डिप्टी डायरेक्टर उस्मान है जो कि इस्लामाबाद में थे, वो भी गायब हो गए। वो एफआईआर दी, उनकी गिरफ्तारी जो है वो सामने आ गई। उसके बाद अब जो डिप्टी डायरेक्टर उस्मान है उनकी भी गिरफ्तारी सामने आ गई है और उन्होंने भी ये बयान दिया है कि क्योंकि ये इंक्वायरी चल रही थी और जिसकी वजह से मैं खौफ का शिकार हो गया था और फिर मैंने यही बेहतर समझा कि रिपोर्ट हो जाऊं।
مگر اب جو ہے مجھے ایف آئی اے نے اچھا ٹوٹل ورتھ جو ہے ابھی تک ذوالقرنین کتنی ہے؟ کیونکہ آج اخبارات کے اندر خبر چھپی ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسہ اتنا کمایا کہ کرپٹو میں انویسٹ کر دیا، بیرون ملک کچھ ڈفرینٹ پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کر دیا. اب تو کچھ لوگوں کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے ہیں کہ ایف آئی اے کے بڑے بڑے لوگ ہیں اسٹاپ لسٹ میں. وہی دیٹس واٹ اٹ از. سو وہ ابھی کو پتا چلا کہ کتنا یہ بڑا یہ بننے جا رہا اسکینڈل، کتنے روپوں کا؟ خبر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اتنا وسیع ہے کہ ابھی آپ فکر نہیں دے سکتے، لیکن میں اتنا آپ کہہ سکتا ہوں کہ 100 ارب سے بھی زیادہ کا یہ اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اب بھی ایک FIR جو ہے FIA میں بھی درج ہے جس میں اربوں روپے کا لکھا ہوا ہے، اور یہ ساری پیسے جو ہیں کرپٹو کرنسی میں بیرون ملک جا رہی تھی، پیسے ان کے بیرون ملک. یہ گیمبلنگ والا جو معاملہ ہے یہ وہی معاملہ ہے نا جی، اس میں جو وہ گیمبلنگ ایپس کے جی یہ وہی ایشو ہے نا. تو اب اس پہ کوشچن یہ ہے کہ اس کی جو مین اب جو تحقیقات ہو رہی ہے اس معاملے کی، وہ اب کون انویسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ FIA کرے گا، اسی کا مینڈیٹ بنتا ہے. تو FIA کو کون سا سرکل کرے گا اس کی جو ہے وہ تحقیقات؟ کیونکہ اب تو یہ FIA پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. جی حسن، یہ اینٹی کرپشن ونگ ہے FIA کا، جو کہ سرکاری افراد کے خلاف تحقیقات بھی کرتا ہے، پرچہ بھی درج کرتا ہے. FIA اس وقت NCCI افسروں کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو مکمل طور پہ مانیٹر بھی کر رہی ہیں اور مزید بھی کھوج لگا رہی ہیں. 50 کروڑ سے زیادہ کا مسئلہ ہے. پچھلے دن ہماری لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نذیر بٹ صاحب ہیں چیئرمین نیب، ان سے بات ہوئی تھی تو وہ بھی پتہ نہیں ابھی انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے نہیں لیا، لیکن وہ بھی اس معاملے کے اوپر کسی سطح کے اوپر دیکھ رہے ہیں. جو صاحب بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جو صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا. معذرت آپ سے جو بات نہیں ہوئی اس موضوع کے اوپر. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. چودھری غلام حسین صاحب، ذوالقرنین کہہ رہا ہے کہ رف ایسٹیمیٹ جو ہے ابھی تک جن لوگوں سے اس کی بات ہوئی ہے 100 ارب روپے کا یہ اسکینڈل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. چودھری صاحب 100 ارب بھی میرے خیال کام ہے. میرے پاس جو اطلاع آئی تھی، میں نے پھر آپ سے میرے خیال پرائیویٹلی بات بھی کی تھی کہ اربوں روپے جو ہے ایکسچینج ہوئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے گھپلے اور بڑے بڑے نام شامل ہیں. اور ابھی کتنی طے میں چلے گئے ہیں، یا ابھی ہمیں اب FIA اور اس کرائم کمیٹی اور جو لوگ ہیں ان کو سب کو خود بھی ہمارے اپنے طور پر بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر کے نیکسٹ ویک میں بالکل اس کے اوپر کرتے ہیں. اور سید محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، وہ بھی کافی نالا ہیں، انہوں نے کافی سخت ایکشن لیا اور انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا بنتا ہے. ناظرین اگلی سٹوری آپ کو کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر حکومتی تبدیلی کے حوالے سے تحریک عدم استحکام جو ہے، تحریک عدم اعتماد وہاں پہ پیش ہونی تھی، اور اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق بھی ہو گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف ویسے ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے، وہ سارے لوگ جوائن کر چکے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو. جہانگیر خان ہمارے نمائندہ سوسی ہیں، ان کے پاس یہ خبر ہے. جہانگیر یہ بتائیے گا کہ معاملہ بڑا سادہ سا ہے، اکثریت موجود ہے پیپلز پارٹی کے پاس، پھر یہ ڈیلے کیوں ہے؟ ہم تو سن رہے تھے، ویسے تو حسن نے کہہ دیا تھا کہ 5 کے بعد ہی سارے معاملہ طے ہوں گے، لیکن کیا وجہ بن رہی ہے کہ اس کو ایسے اس سارے معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے؟ خاور صاحب بہت شکریہ. اصل میں ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے آزاد کشمیر کی، اس میں گروپنگ بہت زیادہ ہے. 3 بڑے جو دھڑے ہیں وہ سامنے آئے ہیں. سردار یعقوب خان کا گروپ ہے ایک، اس کے علاوہ چودھری لطیف اکبر کا ہے جو اسپیکر ہیں قانون ساز اسمبلی کے، اور تیسرا گروپ جو ہے وہ چودھری یاسین کا ہے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے. اور تینوں گروپس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے امیدوار کی حمایت سے دستبرداری سے وہ مسلسل انکاری ہیں. آج بھی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی 6ٹھی ملاقات تھی قیادت کے ساتھ. زرداری ہاؤس میں کافی طویل نشست ہوئی جس میں تمام تر معاملات پر غور کیا گیا، لیکن وہ نشست بھی بغیر کسی نتیجے پر پہنچے اختتام پذیر ہوئی. اس کے بعد اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی قیادت نے کہ وزیر اعظم کے امیدوار کا جو نام ہے وہ خود قیادت فائنل کرے گی، اور جس کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ مظفر آباد میں ہوگا. جبکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران، یعنی پیر کے روز تک، وہ مظفر آباد میں اسپیکر سیکریٹریٹ میں جمع کرائے جانے کا امکان ہے، جو پہلے سے تیار کی جا چکی ہے، جس میں مطلوبہ تعداد میں جو اراکین آزاد کشمیر اسمبلی ہیں ان کے دستخط بھی حاصل کر لیے گئے ہیں. پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کے اراکین تھے، انہوں نے دستخط کیے. اس کے بعد پھر نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے جو MLAs ہیں ان سے دستخط لیے گئے ہیں، اور اس وقت وہ تحریک عدم اعتماد تیار ہے. لیکن کون سے مین امیدوار ہیں؟ وزیر اعظم کے وزارت عظمیٰ کے بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے وزیر اعظم کا اعلان جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہی ہوگا، اسلام آباد میں نہیں. تو یاسین صاحب ہیں، اور دوسرے کون سے ہیں جن کا آپس میں میچ پڑا ہوا ہے؟
सरदार याकूब खान का नाम जेरे गर्दिश है, उनके साथ साथ चौधरी मोहम्मद यासीन हैं जो सदर हैं पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के, जबकि तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो चौधरी लतीफ अकबर हैं जो पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सबसे सीनियर कारकुन रहनुमा के तौर पर उनको जाना जाता है। चौधरी मोहम्मद यासीन का ताल्लुक मीरपुर डिवीजन से है। जो एक बड़ा एतराज उन पर है वो ये है कि मीरपुर डिवीजन से सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी हैं, तो एक ही वक्त में दोनों जो ओहदे हैं वो अगर एक ही डिवीजन में दिए जाएंगे तो उससे जो पार्टी कारकुनान है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब सारी तफसीलात शेयर करने के लिए। नाजरीन, ये डिफरेंट मसाइल आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये जो ग्रुपिंग है उसकी बुनियादी एक वजह है। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, वर्ड ओवर जो ज़ाहिर है उसके लिए टाइम लगता है, जमहूरियत जो इवॉल्व करती है, पार्टीज इवॉल्व करती हैं, तो फिर वहां पे मेरिट होता है पार्टी के अंदर। ज़ाहिर है पार्टी जो जिसको सपोर्ट करती है, पार्टी के अंदर वोटिंग होती है कि कौन होना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो तो ज़ाहिर है ताहियात फैसला करना है, हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है तो जाहिर है ऊपर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करना है। अब जाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो कायद बैठे हुए जेल में, तो फैसले तो खबर ले लें। नवाब शेर वसीर साहब ने टेक्निकली पार्टी छोड़ दी है जी, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। कहां से? जो फैसलाबाद था जड़ावाला वाला, लास्ट टाइम तलाल से टिकट लेकर उनको दिया था ना। अच्छा। तो अब वो उनके तलाल के भाई को मिल गया टिकट, तो वहां से अब वो जा रहे हैं और वो आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के पिछले जो उम्मीदवार थे उनकी हमायत देने के लिए गवर्नर साहब को पंजाब को उन्होंने अप्रोच किया हुआ है। चल देखते हैं, इस स्टोरी को भी नाज़रीन फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही, सोमवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।